الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جو آپ کو بتانے چلے ہیں استخارے کے طریقے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، تو کچھ حد تک ہم کوشش کریں گے جتنی معلومات ہمیں ہے ہم آپ تک پہنچائیں. لفظ استخارہ یہ خیر سے بنا ہے. اس کے معنی ہے اللہ رب العزت سے طلب کرنا خیر کے بارے میں. اور ایک بات ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا، مثال کے طور پر سفر میں جانا ہوتا، نکاح کرنا ہوتا، یا کوئی کاروبار کرنا ہوتا، یا کوئی بچہ پیدا ہوتا، تو اس کے بارے میں یہ فعل نکالا کرتے تھے. اور یہ کعبہ شریف کے مجاورے کے پاس ہوا کرتے تھے. کسی کے تیر کے اوپر لکھا ہوا تھا امرنی ربی، مجھے میرے رب نے حکم دیا. کسی تیر کے اوپر یہ لکھا ہوتا تھا کہ میرے رب نے منع کیا. اور کسی تیر کے اوپر کیا لکھا ہوتا تھا. تو یہ ایک بے بنیاد سی باتیں تھی جو اللہ رب العزت سے دوری کی علامت تھی. تو پھر ان چیزوں کو جب دین کی رہنمائی میں دیکھا گیا تو پھر اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام معاملات میں استخارہ کے بارے میں اہتمام سے سکھلاتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ سکھلاتے تھے. اور یہ روایتیں ترمذی شریف کی ہے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کی جو اولاد یعنی انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے اور وہ اس پر راضی رہے. اور ابن آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے. حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو اولاد ہے انسان، اس کی ایک بدبختی کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو کچھ اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اس سے ناخوش اور ناراض ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی پشیمان نہیں ہوتا. جب انسان استخارہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت سے رہنمائی مانگتا ہے، اپنے معاملے کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہے کہ یا باری تعالی، جو کام کرنے کے تھے وہ میں نے کر لیے، اور جو کام کے بارے میں حکم دیا گیا تھا وہ حکم میں پورا ادا کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت ان کاموں میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور استخارہ جائز کاموں میں ہوتا ہے. ایک آدمی یہ سوچے کہ میں استخارہ کر رہا ہوں کہ میں شراب پیوں یا نہیں پیوں، نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، حج پہ جاؤں یا نہیں جاؤں، عمرے پہ جاؤں یا نہیں جاؤں، شادی کروں یا نہیں کروں، نکاح کروں یا نہیں کروں. تو جتنے بھی جو دینی معلومات ہیں، دینی کام ہے، جائز کام ہے، نیکی والے کام ہیں، ان کے اندر استخارہ نہیں. یا جو انسان گناہ والے کام ہے اس کے اندر استخارہ کرنا چاہ رہا ہے. جائز کاموں میں وہ جو استخارہ کرے گا وہ اس طرح استخارہ کرے گا کہ اللہ رب العزت سے استخارہ کرتا ہوں. جس طرح انسان شادی کا استخارہ کرنا چاہتا ہے تو وہ شادی کے بارے میں جس لڑکی کا یا جس لڑکے کا انتخاب کرنا ہو اس کے بارے میں استخارہ کر سکتا ہے. شادی نہ کرنے کا استخارہ نہیں کرنا چاہیے، شادی کرنے کے بارے میں استخارہ کرنا چاہیے. نکاح کرنے اور
کرنے کے بارے میں استخارہ کرنا چاہیے، تو اسی طریقے سے جائز کاموں میں استخارہ کرنا سنت ہے، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر اس کی بہت سی ترغیبات آئی ہے۔ جس طرح کہ انسان جن چیزوں میں استخارہ کرتا ہے، جیسے نفع نقصان دونوں کا احتمال ہے کاروبار میں، تو اس میں وہ استخارہ کر سکتا ہے۔ آج کل عموماً اس طرح کیا جاتا ہے کہ استخارہ دوسرے لوگوں سے کروایا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو انسان ایک بہت زیادہ گناہگار تصور کرتا ہے۔ تو ہر انسان جو ہے وہ استخارہ کر سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، نیک ہو یا گناہگار ہو یا اللہ کا ولی ہو، ہر ایک اپنا استخارہ وہ خود کرے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہاں تک بتلایا کہ استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے انسان 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد دل لگا کر جو ہے نا وہ استخارے کی جو دعا ہے اس کو پڑھے، رات کو باوضو سو جائے کہ انسان کا بستر پاک ہو، انسان خود پاک ہو، اور قبلے کی طرف منہ کر کے وہ سو جائے۔ تو استخارے کی جو دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْسِلْنِي بِهِ۔ جب یہ جتنے بھی حاضر الامر کے جتنے بھی الفاظ ہیں تو اس کے اندر وہ اپنے دل کے اندر تصور کرے، اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ انسان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ خواب میں کیا ہے، تو یہ مجربات میں سے کہ انسان کے خواب میں مختلف قسم کی باتیں آتی ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جب انسان استخارہ کرتا ہے تو اس کا دل اس چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا انسان کو دلی سکون ملتی ہے، چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، دل اور سکون، دماغ کے اندر سکون پائی جاتی ہے، تو وہ اس چیز کو مطلب یہ ہے کہ اس کو اوکے کر لیں۔ اور اگر دل دماغ تسلیم نہیں کر رہا تو اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اب اس کو کتنے دن کرنا ہے؟ ایک آدمی کی طاقت ہے 3 دن کی تو 3 دن کرے، 5 دن کرے، 7 دن کرے، 1 ہفتہ کرے، جتنے دن وہ کر سکتا ہے کرے۔ اور اگر کسی انسان کے پاس ٹائم بہت کم ہے اور ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور وہ استخارہ کرنا چاہتا ہے، تو مشہور دعائیں ہیں مختلف کتابوں کے اندر کہ اللہم خر لی واختر لی پڑھتا رہے، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی۔ تو جس چیز کی طرف اس کا دل میلان ہو جائے، مائل ہو جائے کہ یار یہ کام میں کر دیتا ہوں، تو بس اس کام کو وہ کر لے۔ اگر اس کا دل میلان نہیں ہو رہا، اگر شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں، دل ڈگمگا رہا ہے اور شش و پنج کے اندر انسان مبتلا ہے، تو پھر وہ اس چیز کو چھوڑ دے، اس لیے کہ شکوک و شبہات والی چیز سے دور رہے، اس لیے کہ دل اس چیز کو کیچ نہیں کر رہا، ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو اس چیز کو وہ چھوڑ دے۔ تو یہ مختلف باتیں تھی استخارے کے عنوان کے اوپر، جو ہم نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی، تاکہ ناظرین کو، سامعین کو اس سے فائدہ ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے جتنے بھی جو دین کے فلاحی کام ہیں، جائز کام ہیں، ان کے اندر استخارہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور گناہ کے کام کے اندر تو استخارہ ہوتا نہیں، جس طرح کہ آپ کے سامنے کہا گیا۔ تو اس عنوان پر یہ مختصر ہی کافی ہے۔ اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ربنا هو الإله
له من الأسماء ما اصطفى